ان کی حمد و ثنا، کبریائی و برائی، تعریف و تمجید، تکبیر و تحلیل اس اللہ رب العالمین، خالق کائنات، مالک ارض و سما و مدبر انس و جاں کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہم لوگوں کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا اور ہم پر احسان عظیم کیا، امت محمدیہ میں بنا کر پیدا فرمایا اور اپنی عبادت و بندگی کا شرف ہمیں بخشا، اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے قرآن جیسی مقدس کتاب نازل فرمائی۔ بیش بہا درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسول کے اوپر، خصوصیت کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے رشد و ہدایت بنا کر بھیجے گئے، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ برادران اسلام و معزز سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو کا موضوع ہے محبت رسول، مفہوم اور تقاضے۔ برادران اسلام، محبت کا لفظ بڑا ہی عظیم اور وسیع لفظ ہے۔ عربی زبان جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت ہی عظیم زبان ہے، بہت ہی مالدار زبان ہے، حرکات کے تغیر اور تبدل سے معنی میں بہت گہری تبدیلیاں پیدا ہو جاتی۔ سب سے پہلے مختصر انداز میں ہم محبت کے لغوی مفہوم کو سمجھیں گے، بالکل مختصراً میں، کہ تینوں حرکات کو بدلنے سے کیا معنی میں تبدیلی پیدا ہوتی۔ محبت یہ ہا اور با سے نکلا ہوا ہے، اس کے لیے عربی میں ہا اور با، حب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم ہا کے اوپر زبر دے دیں تو اس کا مطلب دانہ ہوتا ہے، اناج ہوتا ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کئی جگہ پر اس لفظ کو استعمال کرتا ہے، ان اللہ فالق الحب والنبا، اللہ رب العزت دانے کو پھاڑ کر نکالتا۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، کہ مومنین جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ ڈالا اور اس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے نکلے، لہٰذا ایک کا بدلہ اللہ 700 گنا تک دیتا ہے۔ تو اگر ہم زبر دیتے ہیں تو معنی دانہ کا ہوتا ہے، اگر ہم ہا کے نیچے زیر ڈالتے ہیں تو حب معنی ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے اندر یہ لفظ موجود ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ حب رسول اللہ ہے۔ حب کا مطلب محبوب ہوتا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے اسے حب عربی میں کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اسی لیے انہیں حب رسول اللہ کہا گیا۔ اور اگر ہم پیش دیتے ہیں تو معنی محبوب، محبت کا ہوتا ہے، حب کے معنی محبت کے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن میں اشد حبا للہ، اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ محبت مومنین کیا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری سب سے زیادہ محبت کا حقدار کون ہے؟ تو اس کا جواب بالکل سیدھا ہے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہمارا مدبر، اور ہمیں پالنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں کھلانے والا، جلانے والا، موت دینے والا، حیات دینے والا، زندگی دینے والا، ہوا دینے والا، پانی دینے والا، جو بھی چیز دنیا میں ہر ایک نعمت ہمیں دینے والا ہمارا رب، ہمارا خالق اور مالک، وہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار ہے، سب سے زیادہ۔ اور اللہ رب العزت اسی کو بیان کرتا ہے قرآن کے اندر کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبوب، اشد محبت اگر کسی سے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔
جس سے ایمان والے سچی محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یہ نقل کہہ رہی ہے۔ اور عقل کی بات کی جائے تو اگر ہم دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک بچہ ماں کی پیٹ میں ہے اور 9 مہینے تک ماں کی پیٹ میں ہے، اس کے بعد وہ خوبصورت شکل کے ساتھ دنیا میں باہر آتا ہے ماں کی پیٹ سے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ ماں کے پیٹ میں بتدریج بچہ پل رہا ہے، لمحہ لمحہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہا ہے، طرح طرح کے نشیب و فراز سے وہ ماں کے پیٹ میں گزر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس بچے کو دانا کون دے رہا ہے، پانی کون دے رہا ہے، ہوا کون پہنچا رہا ہے؟ جہاں نہ ماں باپ کا کوئی دخل ہے، نہ دنیا کی کوئی طاقت ماں کے پیٹ میں بچے کو پال سکتی ہے، ارے وہاں اللہ تبارک و تعالی بچے کو پالتا ہے جہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پال سکتی۔ تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالی سے ہی سب سے پہلے کی جائے، کیونکہ وہ اپنے بندے کو وہاں پالتا ہے جہاں دنیا کی کوئی طاقت نہیں پال سکتی ہے۔ تو اسی لیے عقل بھی یہی کہتی ہے اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ سے سب سے پہلے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے؟ ماں باپ سے، خیش و قارب سے، دوست و احباب سے، رشتہ دار سے ہونی چاہیے۔ کیا ان سے ہونی چاہیے؟ ماں باپ ہمارے لیے جیتے ہیں، ہمارے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اپنے بچے کی زندگی کو بنانے کے لیے کیا کیا قربانی دیتے ہیں، اور ہماری زندگی کتنے سالوں کی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کھینچ تان کے گیا تو 100 سال تک کی زندگی مل سکتی ہے، اور آج کے زمانے میں وہ نہیں مل پاتی ہے۔ آج 50 سے 60 70 کے اندر میں سب آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ اتنی زندگی جو اس زندگی کے لیے ہمارے ماں باپ کتنی محنت کرتے ہیں، اس فانی زندگی کے لیے جو 60 سے 70 سالوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب ایک نبی آتا ہے، ایک رسول آتا ہے، تو وہ ہماری ایسی تربیت کرتا ہے، ایسا تزکیہ کہتا ہے، ایسا علم و حکمت ہمیں سکھاتا ہے جس سے ہماری دنیا ہی نہیں بلکہ ہماری وہ زندگی بن جاتی ہے جسے ہم دار القرار کہتے ہیں۔ اللہ جسے دار القرار قرآن میں کہتا ہے، جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی اللہ نے قرآن میں اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا، لیکن نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا قرآن میں کہ ہم نے یہ نعمتیں تمہیں دی، تم پر احسان کیا، ہم نے یہ نعمتیں تم پر دی، تم پر احسان کیا، ہم نے فلاں نعمت تمہیں دی، تم پر احسان کیا۔ اللہ نے کسی بھی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد احسان کا ذکر قرآن میں نہیں کیا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تو احسان کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں رسول دیا تو تم پر ہم نے احسان کیا۔ وہ رسول جو تمہارے بیچ تمہیں میں سے ہم نے نکالا، جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں میں سے ہم نے رسول بھیجا۔ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جو تلاوت کرتا ہے تم پر آیات کو، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں علم و حکمت سکھاتا ہے۔ اس سے پہلے تم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ رسول آتا ہے تو ہماری آخرت بنا کر جاتا ہے، ہماری آخرت بن جاتی ہے۔ ہماری آخرت تو عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جو ہماری آخرت بنا دے اس سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اور نقل کیا کہتی ہے؟ نقل کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی جائے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی سے، اور نبی سے محبت ہو تو کتنی محبت ہو۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، پھر کے ساتھ دونوں روایت کے اندر کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا، اپنے ایمان کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا، اس کا ایمان رتبہ کامل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ مجھے اپنی اولاد، اپنی والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر محبوب نہ بنا لیں۔ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے نبی سے ہم محبت کرنے والے نہ بن جائے، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا،
تب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کی اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنین کے نزدیک نبی کی ذات اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ یاد رکھیے محبت جو ہے ایک فطری پرکشش چیز ہے، اگر قرابت کی بنیاد پر ہو تو طبعی محبت کہلاتی ہے، اگر حسن جمال کمال اور احسان کی بنیاد پر ہو تو وہ عقلی محبت کہلاتی ہے، اگر مذہب کی بنیاد پر ہو تو وہ ایمانی اور روحانی محبت کہلاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت طبعی بھی ہے، روحانی بھی ہے، ایمانی بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ طبعی اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں اور ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہماری مائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ طبعی محبت ہے یہ، اور جمال میں کمال میں احسان میں نبی جیسا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے نبی جیسا، کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ عقلی محبت ہے۔ اور جہاں تک بات مذہب کی ہے تو مذہب کی بنیاد پر ایمانی اور روحانی محبت، مذہب کی بنیاد پر اگر محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں۔ اور یاد رکھیے پوری دنیا سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، پوری دنیا سے بڑھ کر آگے ایک درجہ کہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، چاہے وہ طبعی محبت ہو، عقلی محبت ہو یا روحانی ایمانی محبت ہو، اپنی جان سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اپنی جان سے بڑھ کر یہ درجہ ہے، تب جا کے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، تب جا کے وہ کامل مومن اور صحیح مومن کہلاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور جو حدیث ابھی میں نے پڑھی تھی لا یؤمن احدکم، اسے امام مسلم نے کتاب الایمان میں ذکر کیا، محبت کی حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اگر محبت نہیں ہے تو تم ایمان والے نہیں ہو۔ اور بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو آخذ بيده عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال له عمر یا رسول اللہ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسي۔ آپ صلی اللہ علیہ حضرت حشام بن عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن حشام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک مرتبہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، ایسے حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ بڑی محبت سے پکڑا ہے تو اپنی محبت کا اظہار انہوں نے کر دیا اور کہا یا رسول اللہ لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو چھوڑ کر دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا لا والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب نہ، مجھ سے پیار نہ کرنے والے بن جاؤ، اپنی جان سے بڑھ کر تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ، تب تک تم سچے مومن نہیں ہو سکتے ہو، کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فوراً کہا الان یا رسول اللہ، اب میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، انی لأنت أحب إليك من نفسك، میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کے تم پکے مومن ہو گئے ہو، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ یاد رکھیے مسلمان، امام خطابی رضی اللہ رحمہ اللہ، امام خطابی رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اپنی جان سے محبت کرنا انسان کا یہ فطری امر ہے، یہ طبعی امر ہے، اور دوسرے سے محبت کرنا متعدد وجوہ اور اسباب کی بنیاد پر اختیاری معاملہ ہے۔ اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری محبت کو فطری محبت پر غالب کرنے کی تلقین کی ہے۔ اور امام
ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں اس کی شرح میں مزید اضافہ کر کے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا قول کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان کے علاوہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں، یہ ایک فطری تقاضا تھا، یہ تقاضا فطرت کے مطابق تھا. لیکن جب حضرت عمر کو یہ علم ہوا، ان پر یہ بات منکشف ہوئی کہ جب اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ تم جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتے تب تک تم مومن کامل نہیں ہو سکتے، جب یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے، انہیں علم ہوا، ان پر یہ علم منکشف ہوا، تو فوراً انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری دنیا اور آخرت کی سعادت اور دنیا اور آخرت میں جان کی نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت پر منحصر ہے. تو فوراً اور نبی کی ذات ہماری جان سے زیادہ قیمتی اور عظیم ہے، فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی اب آپ مجھے میری جان سے بڑھ کر محبوب ہے. تب جا کر اللہ کے نبی نے کہا کہ اے عمر اب جا کے تمہارا ایمان مکمل ہو. سوال یہ مسلمان صحابہ کرام کی ذات کیسی ذات تھی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نبی سے کیسی محبت تھی کہ ان کے نبی کے زبان رسالت سے کوئی لفظ نکلتا نہیں تھا، صحابہ تعمیل کے لیے حاضر ہو جایا کرتے تھے. فوراً اللہ کے نبی نے حکم دیا یا زبان سے نکلا، پوچھا ہی نہیں، بلا چوچرا تسلیم کر لیا کرتے. اللہ کے نبی نے مال مانگا، مال دے دیا، جان مانگا، جان دے دیا، کہا گھر چھوڑ دو، گھر چھوڑ دیا، کہا وطن چھوڑ دو، وطن چھوڑ دیا، کہا دربدر ہو جاؤ، دربدر ہو گئے. ایسی محبت تھی نبی سے، ایسی محبت تھی. حکم ہوتا تھا چھوڑ دیتے، کہا مال چھوڑ دو، مال دے دو. اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، حضرت ابو بکر گھر گئے، سارا مال لا کر نکال کر بارگاہ رسالت میں جمع کر دیا. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کچھ گھر چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ کہا گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ اتنا یقین، اتنا اعتماد، اتنا بھروسہ، اتنی محبت کہ ایک تنکا تک لا کر دے دیا اور کہا گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا. معلوم تھا کہ کامیابی قدم چومے گی. نبی نے جان مانگا. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر شہادت کو منہ لگانے چلے گئے. پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر شہادت کو منہ لگانے چلے گئے. حکم ہوا کہ میدان جہاد میں نکلنا ہے اور نکل گئے. دلہن کو چھوڑا، ناپاک کی حالت میں تھے، نکل گئے، لڑے اور شہید ہو گئے. بیوی دوڑی دوڑی آئی، اللہ کے نبی سے کہا کہ یہ میرے ساتھ تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے حکم بتا دیا گیا تھا کہ ابھی فرشتے، صحابہ نے دیکھا کہ بھینگا ہوا لاش ہے. کہا کہ ابھی فرشتے اٹھا کر لے گئے تھے. زمین اور آسمان کے بیچ میں چاندی کے تشت پر بادل کے پانی سے غسل دے کے فرشتے نے نیچے لا کر رکھا. اسی لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا. ایسی ذات تھی صحابہ کی کہ ایک حکم ہوتا تھا اور صحابہ حاضر ہو جایا کرتے تھے. ایسی محبت تھی ان کی، وہ مطلوب محبت جو اللہ رب العزت کو تھی، وہ ایسی محبت کی تھی صحابہ کی. جو محبت اللہ کو مطلوب تھی ویسی محبت کی تھی صحابہ نے. اسی لیے آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز سے محبت ہے، ہمیں فلاں چیز سے محبت ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے. صرف دعویٰ ہے، ہمارا صرف دعویٰ ہے. عملی زندگی میں، حقیقی زندگی میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی ہے ہماری محبت میں. اور اللہ رب العزت صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ صحابہ کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی. ایمان سے محبت، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ کے صحابہ کو، نبی کے صحابہ کو ایمان سے محبت تھی اور ایمان کو اللہ نے ان کے دلوں میں مزین کر دیا تھا، خوبصورت بنا دیا تھا. اور ایمان سے جس کو محبت ہوتی ہے وہ ایمان اسے جنت میں پہنچا کر دم لیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم داخل جنت میں اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ بن جاؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تم محبت کرنے والے نہ بن جاؤ.
تو دیکھیے جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اور جسے ایمان سے محبت ہی ہو جائے، اور شارحین حدیث نے لکھا ہے ایمان سے محبت کا مطلب اللہ اور اس کے رسول دونوں سے سچی محبت ہے، اور صحابہ کو اللہ اور اس کے رسول دونوں سے سچی محبت تھی، اپنی جان سے بڑھ کر۔ اسی لیے اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ نے جو مانگا صحابہ نے وہ دیا۔ اللہ رب العزت نے جیسی محبت مطلوب تھی اللہ کو ویسی محبت صحابہ نے نبی سے کر کے دکھائی۔ اللہ نے پوری دنیا ہاتھ میں دے دی، سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا۔ یہ ایسے نہیں مل جاتا ہے، ایسے نہیں یہ خطاب مل جاتا ہے، بڑی قربانیاں اور بڑی امتحانات کے بعد ایسے خطاب ملتے ہیں۔ اور ذرا سوچئے، اگر آپ جن سے محبت کرتے ہیں کل قیامت کے دن آپ اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے ایسی چیز سے محبت کیجئے کہ جو کل قیامت کے دن آپ کو کامیاب اور کامران کر دے، قیامت میں آپ کو کامیاب اور کامران کر دے۔ ایسی چیز سے محبت ہونی چاہیے جو قیامت میں آپ اس کے ذریعے سے کامیاب ہو جائے۔ اللہ کے نبی سے سچی محبت ہے، قیامت میں آپ اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا تھا، حضرت عائشہ سے مروی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، ایک سریہ بھیجا، اور سریہ کا جو کمانڈر تھا وہ ہر رکعت میں سورت کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ دیتا تھا، ہر رکعت میں۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہر رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتا آئے جب، تو اللہ کے نبی سے اس کے بارے میں بیان کیا کہ یہ ہر رکعت میں جب بھی نماز پڑھاتا تو قل هو اللہ احد لگا دیتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہا کہ جاؤ اس شخص سے خود پوچھ لو جا کے کہ وہ ایسا کیوں کیا کرتا تھا، ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھتا تھا سورہ اخلاص کو۔ تو جب گئے وہ لوگ جو صحابی تھے دوسرے، جا کر پوچھا کہ بتاؤ تم ہر رکعت میں جو سورہ اخلاص پڑھ دیتے ہو کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ میں سورہ اخلاص اس لیے پڑھتا ہوں ھذی صفۃ الرحمن، کہ اس میں اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ، مکمل توحید کے اوپر یہ سورت ہے، مکمل توحید خالص کا ذکر ہے اس سورت کے اندر، اس لیے میں اسے پڑھتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے اس سورت سے بہت زیادہ مجھے محبت ہے، بہت زیادہ میں محبت کرتا ہوں اس سورت سے، اسی لیے میں اسے ہر رکعت میں پڑھا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے کہہ دو کہ اس کی یہ محبت اسے جنت میں لے جائے گی، اور اس سے کہہ دو کہ اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ جی، چونکہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کے کلام سے محبت کرے گا وہ تو جنت میں جائے گا ہی، اس کا جنت اس کے لیے تو کھلی ہوئی، کیونکہ اس کے اللہ کے کلام کی شفاعت اسے نصیب ہو جائے گی۔ یاد رکھیے برادران اسلام، اب تک جو باتیں ہوئی محبت کے حوالے سے، محبت کی اہمیت کے حوالے سے، محبت کے مقام کے حوالے سے، محبت کے مفہوم کے حوالے سے تھی، اب سوال یہ ہے محبت کا تقاضا کیا ہے، محبت تقاضا کیا کرتی ہے؟ محبت کا پہلا تقاضا، اولین تقاضا اور حقیقی معیار محبت کا اطاعت اور اتباع رسول ہے، اطاعت اور اتباع رسول ہے۔ اطاعت کا مطلب وہ حکم ہوا اس کی تعمیل کرنا، اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے پیچھے چلنا، چاہے باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہو یا نہ حکم دیا گیا ہو۔ یہ مقام خلت ہے، یہ مقام خلت ہے جہاں پہنچ کر انسان اس حیثیت پر پہنچ جاتا ہے جہاں اسے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں دکھتا ہے، کہ اپنے محبوب پر اپنے جان کو قربان کر دیا جائے، نچھاور کر دیا جائے۔ یاد رکھیے محبت تعلق کے انتہا کو کہتے ہیں، تعلق کی انتہا جہاں ہو جاتی ہے اسے محبت کہا جاتا ہے۔ آپ کا تعلق ہے، آپ کا تعلق آپ کی جان سے ہے، تو تعلق آپ اتنی محبت اپنی جان سے کرتے ہیں کہ آپ اپنی جان دینا گوارا نہیں کر سکتے۔ تو تعلق کسی سے ہے، وہ تعلق بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور جب اس تعلق کی انتہا ہو جاتی ہے تو وہ محبت کہلاتی ہے۔ اور صحابہ کو ایمان سے محبت تھی، مطلب بالکل واضح ہے کہ صحابہ کا ایمان سے تعلق اتنا گہرا تھا، صحابہ کا ایمان سے تعلق اور رشتہ اتنا آگے چلا گیا تھا، اتنا آگے تھا کہ وہ اپنے آخری حد کو پہنچ چکا تھا، اسے محبت کہا جاتا ہے۔ جی، ویسی محبت ہمارے اندر ہے، ہمیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے
کہ ہماری نبی سے کیسی محبت ہے. صحابہ کو ایسی محبت، والہانہ محبت تھی. جو نبی نے کیا وہ کرتے تھے، جو کہا وہ کرتے تھے، جو چیز ہمیں کھانا پسند کرتے تھے وہ کھاتے تھے. جہاں پر نبی ہنسے وہاں جا کے ہنستے تھے، جہاں کھایا وہاں کھاتے تھے، جہاں نماز پڑھی وہاں پر نماز پڑھنا سعادت سمجھتے تھے. جو نبی نے کیا جیسے کیا وہ کرنا پسند کیا کرتے تھے. لہٰذا ابن عمر کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو اتباع رسول آپ کو ہر قدم قدم پر نظر آئے گا. انہوں نے جیسے جیسے نبی نے کیا ویسے ویسے نقل کرتے تھے، ویسے ویسے نقل کرتے تھے. اور آج نبی نے کہا نماز 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 زندگی کے آخری دن میں، اور نماز ہم نے چھوڑ دیا، نماز ہم نے چھوڑ دیا. محبت، اطاعت، اتباع یہ چند عبادات کا نام نہیں مسلمان، پوری زندگی، ساری کی ساری زندگی، ساری کی ساری زندگی کا نام ہے. ساری زندگی اول سے آخر تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع میں گزارنی، ساری کی ساری. نماز میں اتباع رسول جیسے ہے ویسے معاملات میں اتباع رسول ہونا چاہیے، ویسے لین دین اور کمائی اور تجارت میں اتباع رسول ہونا چاہیے، ویسے شادی بیاہ اور خانہ داری میں کیا کہتے اتباع رسول ہونا چاہیے. ہر ایک معاملے میں زندگی کی اتباع رسول ہونا چاہیے. تبھی پتہ چلے گا کہ آپ کو نبی سے محبت کتنی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تم سے محبت کرنے والا بن جائے گا. تو اللہ کی محبت نبی کی اتباع میں محصور ہے. اور نبی کی اتباع محبت سے پتہ چلے گی. جتنی زیادہ محبت اتنی زیادہ اتباع اور اطاعت، اور جتنا کم محبت ہوگا اتنا کم اتباع اور اطاعت ہوگا. نبی نے ہم سے کیا کہا؟ زندگی میں دیکھیے کتنی زندگی میں ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ زندگی میں ہیں، آپ زندہ ہیں، میں مچل جاتا ہوں، تڑپ جاتا ہوں آپ کے دیدار کے لیے، تو فوراً دوڑ کر آ کر آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آ کر آپ کو دیکھتا ہوں، دلوں کی حسرت مٹ جاتی ہے اور خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر. لیکن وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ، لیکن جب میں اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں، جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کل قیامت کے دن وہاں تو آپ انبیاء کے ساتھ اونچے مقام پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو بہت نیچے مقام میں ہوں گا. میں آپ سے ملاقات کیسے کر سکوں گا؟ آپ کی رفاقت مجھے کیسے مل سکے گی؟ اللہ تبارک و تعالی نے صحابی کے اس اظہار محبت پر دلیل کے طور پر آیت اتار دی سورہ نساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت میں وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. تو اظہار محبت پر اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، صحابی کی اظہار محبت پر یہ آیت نازل کی کہ اگر تم حب نبی میں سچے ہو اور اللہ کے نبی کی رفاقت چاہتے ہو تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. یہ محبت کا تقاضا ہے، محبت کا تقاضا ہے. اطاعت نہیں زندگی میں تو تمہاری محبت کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے، بالکل جھوٹا ہے. لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس سے تو اس کی اطاعت کرتا، اس لیے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا. شاعر کہتا اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے محبت کرنے والا. اطاعت ضروری ہے، یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے، اطاعت، اتباع. اور اللہ کے نبی سے محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو وہ محبت کامیاب نہیں کر سکتی. ابو طالب کو بہت محبت تھی اللہ کے نبی سے، لیکن وہ محبت قرابت کی بنیاد پر تھی، نسب کی بنیاد پر تھی، خاندان کی بنیاد پر تھی، اللہ کی بنیاد اللہ کے لیے نہیں تھی. ورنہ اگر اللہ کے لیے ہوتی تو وہ کلمہ پڑھ چکے ہوتے اور ان کی موت توحید پر ہوتی. لیکن وہ قرابت کی بنیاد پر محبت تھی، لیکن وہ محبت تھی لیکن پھر بھی وہ محبت ان کے کام نہ آ سکی، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھی. تو نبی سے محبت اللہ کے لیے وہ تقاضا ہے. نبی سے محبت
اتباع فرما برداری یہ تقاضا ہے محبت کا، سب سے زیادہ اتباع ہونی چاہیے، فرما برداری ہونی چاہیے، نبی پر زیادہ سے زیادہ درود انسان بھیجے، یہ اتباع، یہ نبی محبت کا یہ تقاضا ہے، زیادہ سے زیادہ درود اللہ کے نبی پر بھیجیے، نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم بولا کیجئے، نہیں تو آپ اس بد دعا کے مستحق ٹھہریں گے جو جبریل نے تینوں سیڑھی پر اللہ کے نبی نے چڑھا تو کیا تھا اور اس پر اللہ کے نبی نے آمین کہا تھا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے مسلمان ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا، یہ موضوع ایسا ہے کہ 2-3 جمعہ اس میں چاہیے مکمل طور پر اس کو پورا ڈیفائن کرنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں اور اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ ہم نے اپنے نبی سے جان سے بڑھ کر محبت کی ہے کہ نہیں۔ اگر جان سے بڑھ کر محبت نبی سے نہیں ہے تو یاد رکھیے کہ ہم مومن ابھی مومن نہیں ہوئے، اور پھر زندگی میں دیکھیے کہاں ہم نے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا ہے، کہاں ہم نے اپنے نبی کی بات کی دھچی اڑائی ہے، کہاں یہ غور کرنا ہے۔ اگر نبی سے سچی محبت ہوگی، نماز بھی آپ پڑھیں گے، دنیا کے تمام معاملات میں آپ نبی کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، چہرے پر نبی کی داڑھی بھی رکھیں گے اور چھلا کر ہجروں والی شکل بنا کر ہم نہیں رکھیں گے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو یہ بات الگ ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کو اگر فقہی مسائل کو سائڈ کر دیا جائے تو ایک جملے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اگر آپ کو اتنی محبت نبی سے نہیں ہے کہ نبی کی داڑھی اپنے چہرے پر رکھ سکتے ہیں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ کل مر کر اس دنیا سے جائیے گا تو کل قیامت کے دن کہیں اللہ نے پوچھ دیا آپ سے کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی تھی، تو پھر اس کا جواب کیا دو گے؟ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے، بہت سی باتیں ہیں جو ہم اپنی زندگی میں نیگلیکٹ کرتے ہیں اور نبی کی اطاعت ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ لہٰذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور زندگی ابتدا سے انتہا تک نبی کے احکامات کے اوپر چلنی چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ کے نبی کی رفاقت چاہتے ہیں تو اتباع کریں نبی کی، اطاعت کریں نبی کی، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کی رفاقت اور ان کا ساتھ ہمیں مل سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔